اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت یہ پرندوں کو گھر میں پالنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آرائے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں پالنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پالنا چاہیے۔ میں نے کسی سال میں اس کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، اور پھر اور اس کی تفصیل حاصل کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی کتابوں میں علماء حق نے اور معصومین نے اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ پرندے کو پالنا تو ویسے ثواب ہے، لیکن بہت سی بحث یہ ہوتی ہے کہ کیا پرندوں کو پال کے ہم قید تو نہیں کر رہے۔ اس پر بھی علماء کرام نے کہا کہ اگر آپ ان کے ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کو آپ پانی کا خیال رکھیں، دانے کا خیال رکھیں، تو آپ اس کو پال سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس سے متفق نہیں ہوا۔ میں اپنے رسول اور اس کی آل کی باتوں پر ہی متفق ہوتا ہوں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ پرندوں کو آپ دانہ ڈالیں، اور ان کو قید کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا انہوں نے۔ آپ نے ان کو کہا کہ ان کے لیے دانہ پانی کا علاج کریں، اس کو انتظام کریں، اور ان کو دانہ وغیرہ ڈال دیا کریں۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ ان کو جو اگر آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے آپ اس میں سے کچھ ٹکڑے توڑ کر آپ پرندوں کو ڈال دیں تو وہ آپ کا کھانے کا صدقہ نکل جاتا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ آپ ہر روز صدقہ نکالیں، ہر روز صدقہ نکالیں۔ تو اس کے صدقے کا نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، آپ 2-4 ٹکڑے لے لیں، یا جتنا آپ کھا سکتے کھانا ناشتہ کر لیں، اس کا جو بچ جائے اس کو بریک بریک توڑ کر آپ کہیں باہر پلیٹ رکھ لیں، پلیٹ میں ڈال کے آپ اس کو رکھ دیں، ساتھ پانی کا انتظام کر دیں، تو یہ آپ کا صدقہ مطلب کہ نکل آتا ہے۔ اور پھر یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے، جیسے اپنے پاک پٹن شریف میں فرماتے تھے کہ اس کو پالنے سے آپ کے گھر میں پیسے آتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوتا پرندوں کو دانہ ڈالنے سے۔ لیکن ہمارے معصومین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پرندے پالنے ہیں تو آپ کبوتر کو پالیں، کیونکہ کبوتر وہ پاک جانور ہے جس کے جو اپنے ذکر میں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کبوتر وہ ہے کہ جو مطلب کہ آپ پال تو سکتے ہیں، لیکن یہ آزاد نہیں پھر سکتے پرندے۔ اگر آپ ان کو کبوتروں کو پکڑ کر آپ پنجرے میں بند کر دیں تو اس کو آپ کو کوئی اپنا گناہ نہیں ہے، جبکہ کسی چڑیا کو، کسی اور طوطے کو آپ نے پکڑ لیا، وہ آزاد پرندے ہیں۔ آزاد پرندوں کو آپ نے قید کر دیا، اس کا شاید آپ کو ثواب نہ ملے، اس کا آپ کو گناہ ملے۔ لیکن یہ کبوتروں کو پالنا اور کبوتروں کو دانہ ڈالنا آپ کی جو مطلب ہے نا پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں یہ پرندے، یہ کبوتر خاص طور پہ۔ اور ہمارے اپنے ان کی میں نے بتلایا کہ پاک پٹن شریف فرماتے ہیں کہ ان کو دانہ ڈالو، ان کو آپ خیال کرو، ان کے پانی کا انتظار کرو، آپ کے رزق میں برکت آتی رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو مطلب ہے نا کبوتروں کو پالیں، اور بابا شکر گنج فرماتے ہیں کہ کبوتر کو تو پالیں لیکن ان کو آپ پرندوں کو مطلب کہ دانہ بھی عام پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ اور اسی طرح یہ شاہ اپنا جلال الدین رومی بھی فرماتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنا ثواب ہے، اور اس کو پالنا ثواب ہے، اس کو آپ دانہ ڈالیں۔ اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ اس کو کبوتروں کو، جن کے گھر میں کبوتر ہوں گے اس کے گھر میں بدروحیں نہیں آ سکتی، اس کے اندر شیطان نہیں آ سکتے، کیونکہ جب وہ شیطان آتا ہے، جن اس قسم کی جو روحیں ہیں، جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ان سے کھیل کھول کے کبوتروں سے وہ واپس چلی جاتی ہیں، وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھو جس گھر میں کبوتر پالنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا، شرطیں لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ویسے ہی مطلب کہ آپ اس کو پالنے کے لیے آپ نے جوڑا رکھ لیا، 2-4 رکھ لیے، جس گھر میں آپ کبوتر رکھیں گے اس گھر میں خیر و برکت آپ کو نظر آئے گی۔
غور کریں، آپ کسی گھر میں چلے جائیں، لیکن شرطوں والے نہیں کہ شرطیں لگا رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں، نہیں، جس گھر میں بھی آپ نے کبوتر دیکھے ہوں اور وہ پالنے کے لیے ہوں کہ پالنے ہیں ہم نے، ان کو دانہ ڈالتے ہیں، اپنا صدقہ ان کو کھلاتے ہیں، وہ گھر میں آپ خوشحالی دیکھیں گے۔ اس گھر میں پیسے کی کمی تو نظر آئے گی لیکن ہوگی نہیں کمی۔ اللہ میاں دنیا سے بھی ان لوگوں کو اس گھر کو بچا کر رکھتا ہے کہ شان و شوکت دکھلائے، فلانا کرے، دیکھنے میں آپ کو ایسے لگے گا سادہ سا، لیکن وہ پیسے سے ان کے گھر خالی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، آزمائی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ اس لیے آپ اس کو اپنا اس کو پالنے سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جب آپ کبوتر کو پالیں گے نا، اس سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ آپ اس کو بھی دانہ کھلا رہے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق کو آپ دانہ کھلا رہے ہیں، اور کسی غرض کے بغیر کہ میں اس سے بازی لگاؤں، میں اس کو فلانا کروں، آپ اس کو دانہ کھلا رہے ہیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ نے بار بار کہا ہے کہ میرے دیے میں سے خرچ کرو، لوگوں کو کھلاؤ۔ تو یہ بھی خرچ کر کے دانہ آتا ہے، گندم کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں، ان کو کھلانا بھی آپ کو ثواب کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے کبوتر پالنا دوسرے جانوروں کے لیے، طوطا پال لیا، مینا پال لیا، چڑیا پال لے، ان کا پالنا میرے نظر سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو پرندے آزاد پھرتے ہیں نا، ان کو آپ قید نہیں کر سکتے، ان کے بچے کہیں ہوں گے اور دوسرے کہیں ہوں گے، گھونسلہ انہوں نے کہیں بنایا ہوا ہوگا، ان کو اگر آپ پکڑ کر قید کر لیں گے وہ آپ کو گناہ ملے گا۔ لیکن کبوتر ایک ایسے ہے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کبھی اس دیوار میں بیٹھ جائیں گے، کبھی اس دیوار میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کو پالنے سے اور ان کا خیال کرنے سے ان کو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور یہ ہے کہ شیطانیت نہیں آئے گی اس گھر میں، شیطان اور بد اثرات اس گھر میں نہیں آئیں گے جس گھر میں کبوتر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے اندر جناب پالنے سے جن بڑے اس سے خوش ہو گئے وہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ اتنے وظیفے کریں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنی پریشانیوں کو دور کریں، علاج کرائے کریں، تو میں یہ آپ سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ 2 جوڑے کبوتروں کے لے لیں، اس کو آپ اپنے پنجرے میں بند کر لیں، اس کے پانی کا خیال کر لیں اور اس کا کھانے کا انتظام کر لیں، تو اللہ میاں آپ کے اس فعل سے بہت خوش ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو کھلا رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے۔ جس سے چیونٹیوں کو کھلانا، کوئی چینی ڈال دینا یا کچھ کرنا، آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح کبوتر کو پالنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا صاف ستھرائی کرنا، اس کے جگہوں کو صاف کرنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ آپ کے اپنے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبوتر، یہ پاک کبوتر ہوتے ہیں، اور یہ اس کے پالنے کا ایک امام نے نہیں، کئی اماموں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علماء حق اس کو کہتے ہیں کہ پالے یا نہ پالے، اس سے میرا مقصد نہیں ہے۔ پرندوں کو کہتے ہیں جی پالے نہ پالے، میرا اس سے مقصد نہیں ہے۔ میں نے جو ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ کسی پرندے کو پالنا جائز نہیں ہے، لیکن کبوتروں کو پالنا جائز ہے۔ کبوتر آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ اللہ میاں کرے گا اور آپ کو اندر خیر و برکت رکھے گا، آپ کے گھر میں بدروحوں کا داخلہ بند ہو جائے گا، جن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور ایسی اور بدروحیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ان کا خیال رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، آپ کا صدقہ روز کے روز بھی ادا ہو رہا ہے۔ جو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنا چاہتے ہیں، کسی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا صدقہ بھی دور ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ رہی ہے۔ اور یہ معصومین کے ارشاد کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، کتابوں سے پڑھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اس کبوتروں کے پالنے سے آپ کو ثواب ہی ثواب ہوگا۔